Every spring, thousands of Islamabad residents suffer from allergies, asthma, and breathing problems, often due to paper mulberry. We're here at Shakarpuriya, where authorities have clarified that this is not a general tree cutting drive. The Islamabad administration has launched a targeted operation against non-native paper mulberry trees following research by NIH and PIMS, which linked the species to severe allergic reactions. The Supreme Court permitted their removal in July 2023 on public health grounds. Officials have also addressed misleading videos circulating on social media, clarifying that many of them are old clips from Multan in 2021, falsely linked to Islamabad. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اسلام آباد کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پیپر ملبری جسے ہم جنگلی شہتوت کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا کیا بیماریاں آتی ہیں. اب خبر کو میرے خیال میں تو خبر کو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اسلام آباد کے اندر سے مضر صحت درختوں کو نکالا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ ماحول دوست پودے لگائے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہے ون سائیڈڈ سٹوری کر کے ہمارا ورژن لیے بغیر جو ہے نا اس خبر کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے اسلام آباد کے اندر سے درختوں کی بے دریغ کٹائی ہوئی ہے. دیکھیں میں سب کو مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد اگر آج اتنا ہرا بھرا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ CDA ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام آباد کی پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کا دیکھیں تو اس کے حساب سے اسلام آباد میں بہت زیادہ درخت لگے ہیں اور وہ CDA نہیں لگائے ہیں. ہم درخت لگانے والوں میں سے ہیں، ہم درخت کاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ پروگرام شروع ہوا تھا 2024 میں، سپریم کورٹ کا 20 میں آرڈر آیا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے وفاقی وزیر صحت کو جو ہے باقاعدہ فوکل پرسن نامزد کیا اور انہوں نے ان کی ذمہ داری لگائی. ان کی نظر سے ایک وہ اپنا سلیم صافی صاحب کا ایک وہ کھلا خط تھا وہ گزرا. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے درختوں کو یہاں سے نکالیں اور ان کی جگہ پہ ماحول دوست پودے لے کے آئیں. اس کے اوپر باقاعدہ ہماری وزارت صحت میں میٹنگز ہوتی رہی اور ہم ان کو اس پہ اپڈیٹ کرتے رہے اور ایک باقاعدہ پلان کے تحت ہم نے اس کو شروع کیا اور اب تک جو ہے 29,115 درخت کٹ چکے ہیں، جس میں پہلے فیز میں F9 سے 12,000 کٹے، جس کے بدلے میں 40,000 پودے لگا دیے گئے. اب یہ جو کٹ رہے ہیں اس کے بدلے میں انشاءاللہ یہ 50,000 سے 60,000 پودے ان کی جگہ پہ لگ جائیں گے. CDA جو ہمارا اربن ایریاز ہیں اس میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ پودے ہر سال لگاتے ہیں، جبکہ جو فارسٹ ایریا ہے ہمارا وہاں پہ ٹارگٹ ہمارا نارملی جو ہوتا ہے وہ تقریباً 5 سے 10 لاکھ کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے وہاں پہ 30 لاکھ پودے لگائے ہیں. جی گرین کور بڑا ہے اسلام آباد کا، اس پہ یہ تو باقاعدہ اس پہ مطلب سیٹلائٹ امیجز میں، اور پنجاب حکومت کا جو محکمہ جنگلات ہے انہوں نے بھی اس پہ وہ کیا ہے. ان کے بھی جو وہ ہیں GIS میپنگ ہے وہ بتا رہی ہے کہ جی اسلام آباد کا جو گرین کور ہے وہ بڑا ہے. Authorities say trees are not being removed indiscriminately. Only areas with excessive paper mulberry concentration are being targeted, including Shakarpuriya, F9 Park, and parts of H8 and H9. Officials confirmed that Islamabad's green cover is increasing, not shrinking. Satellite data shows a decline between 2018 and 2021, but expansion and restoration during 2024 till 2025. For every tree removed, 3 new trees are being planted. More than 29,000 mulberry trees have been removed, while 20,000 new trees are being planted here at Shakarpuriya and 40,000 in F9 Park. Authorities say pollen allergy cases in 2025 have dropped to less than half compared to 2023, reflecting the impact of these measures. Officials maintain that the claim of shrinking green areas is baseless, stressing that development is being carried out under the master plan within designated zones, while plantation and rewilding drives continue to ensure greener and healthier Islamabad.